میوزیکل تھیم شروع اور پھر مدھم ہو جاتی ہے۔ سوچئے اپریل 2026 ہے، ایران میں ایک مہینے کی شدید ہائی ٹیک جنگ کے بعد اچانک یہ بیان سامنے آتا ہے، اور اس ایک بیان نے پوری دنیا میں ہلچل مچا دی۔ امریکہ، جو صاف صاف جنگ جیت رہا تھا، وہ اچانک پیچھے ہٹنے کی بات کیوں کر رہا تھا؟ یہی وہ پہیلی ہے جسے آج ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ذرا منظر کو تصور میں لائیں۔ امریکہ اور اسرائیل کو فضائی برتری حاصل ہو چکی ہے، ایران کی پوری فوجی قیادت ختم ہو گئی ہے، مطلب ہر لحاظ سے وہ جنگ جیت رہے تھے۔ تو پھر سوال وہیں آ جاتا ہے کہ کوئی جیتی ہوئی جنگ آخر کیوں چھوڑے گا؟ اور اس کیوں کا جواب جنگ کے خاتمے میں نہیں، بلکہ اس کے بالکل آغاز میں چھپا ہے۔ تو آئیے وقت میں تھوڑا پیچھے چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ آگ بھڑکی کیسے تھی۔ جنگ شروع ہوئی، اور کیا تیزی سے شروع ہوئی، بالکل بجلی کی طرح۔ صرف پہلے ہی دن ایک ہی حملے میں ایران کی پوری ٹاپ لیڈرشپ کو ختم کر دیا گیا۔ سوچئے، 4 دن کے اندر آسمانوں پر صرف امریکی اور اسرائیلی طیاروں کا راج تھا، اور 8 دن گزرتے گزرتے ایران کا جو مرکزی کمان کا نظام تھا وہ بکھر چکا تھا۔ یہ ایک زبردست، انتہائی تیزی سے کیا گیا فوجی آپریشن تھا۔ اب یہاں دونوں فریقوں کے مقاصد بالکل الگ تھے، زمین آسمان کا فرق تھا۔ امریکہ اور اسرائیل چاہتے تھے ایک تیز، فیصلہ کن ضرب، ایران کی فوجی طاقت کو ناک آؤٹ کرنا، بس۔ لیکن دوسری طرف ایران کا مقصد وہ بالکل مختلف تھا۔ ان کا صرف ایک ہی ہدف تھا، سروائیو کرنا، یعنی کسی بھی قیمت پر قائم رہنا۔ اور اس کے لیے ان کا منصوبہ یہ تھا کہ جنگ کو اتنا پھیلا دو کہ ساری دنیا کی معیشت کو اس کی قیمت چکانی پڑے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ جب قیادت ہی ختم ہو گئی تو ایران نے اتنی جلدی جواب کیسے دیا؟ اس کا جواب ایک اصطلاح میں ہے، موزیک ڈیفنس۔ یہ ایک بہت ہی زبردست حکمت عملی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ جو مقامی کمانڈرز ہیں انہیں مکمل خود مختاری دی گئی تھی۔ اگر مرکز سے رابطہ ٹوٹ جائے کوئی مسئلہ نہیں، وہ اپنے پہلے سے طے شدہ منصوبوں پر خود عمل کر سکتے تھے۔ اور ہوا بھی بالکل یہی۔ اس موزک ڈیفنس نے فوراً کام کرنا شروع کر دیا۔ روایتی جنگ لڑنے کے بجائے ایرانی فورسز نے سیدھا عالمی معیشت کی شہ رگ پر حملہ کیا۔ کہاں؟ خلیجی ممالک کی تیل کی تنصیبات پر اور آبنائے ہرمز پر، وہ جگہ جہاں سے دنیا کا 20% تیل گزرتا ہے۔ یہ ایک ایسی چال تھی جس نے پوری دنیا میں اقتصادی جھٹکے بھیج دیے۔ ایران کی اس جوابی کارروائی نے امریکہ کو یقیناً ایک مشکل میں ڈال دیا۔ لیکن کیا امریکہ کا واپس جانے کا اعلان ایک ہار تھی، یا پھر یہ سب ایک بہت بڑے منصوبے کا حصہ تھا؟ اور یہیں سے ہم اس کہانی کے سب سے دلچسپ حصے کی طرف آتے ہیں، جس کا نام ہے شاک ڈاکٹرائن۔ تو چلیے ہم پھر سے اسی بنیادی سوال پر واپس آتے ہیں۔ اگر فوجی آپریشن اتنا زبردست چل رہا تھا تو پھر پیچھے ہٹنے کا کیا مطلب تھا؟ کیا یہ کمزوری تھی یا پردے کے پیچھے کوئی اور ہی کھیل چل رہا تھا؟ ایک نظریہ یہ کہتا ہے کہ یہ سب ایک نئی اور بہت ہی عجیب حکمت عملی کا حصہ تھا، جسے ٹرمپ کی 2026 کی شاک ڈاکٹرائن کہا جاتا ہے۔ اس سوچ کے مطابق بحران پیدا کرنا کوئی غلطی نہیں بلکہ خود ایک آلہ ہے، یعنی آپ جان بوجھ کر جنگ اور افراتفری پیدا کرتے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ آپ کا مخالف اتنا دباؤ میں آ جائے، اتنا گھبرا جائے کہ وہ مجبور ہو کر مذاکرات کی میز پر آ بیٹھے۔ اس سے سمجھنے کا ایک آسان طریقہ ہے، ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ سوچے ایک مذاکرہ کار ہے، وہ صرف بیٹھ کر بات نہیں کرتا، وہ پہلے عمارت میں آگ لگا دیتا ہے۔ اس افراتفری سے، اس فوری خطرے سے ہر کوئی مجبور ہو جاتا ہے کہ بھئی جلدی سے جلدی کوئی معاہدہ کرو۔ اس نظریے کے حساب سے ایران کی جنگ بھی بالکل ایسی ہی ایک آگ تھی جس سے ایک بڑا سودا حاصل کرنے کے لیے لگایا گیا تھا۔ اور یہ دباؤ یہ صرف دشمنوں پر نہیں تھا، اس حکمت عملی کا ایک بہت اہم حصہ اتحادیوں یعنی دوست ممالک کے لیے بھی تھا، جسے بوجھ کی منتقلی کہتے ہیں۔ مطلب یہ کہ اپنے دوستوں پر بھی دباؤ ڈالو کہ وہ اپنی سلامتی کی زیادہ ذمہ داری خود اٹھائیں۔ اس طرح سے آپ دشمن اور دوست دونوں کو مجبور کر دیتے ہیں کہ وہ اپنی پوزیشن پر دوبارہ غور کریں۔ تو یہ تھی حکمت عملی۔ لیکن جب آپ دنیا میں آگ لگاتے ہیں تو اس کے نتائج کیا ہوتے ہیں؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس نے مذاکرات اور عالمی تعلقات پر کیا اثر ڈالا۔ آگ لگانے کے بعد امریکہ نے اپنی شرائط پیش کی، اور یہ کوئی معمولی شرائط نہیں تھیں۔ یہ 15 نکاتی منصوبہ صرف سخت نہیں تھا،
یہ ایران سے مکمل سرنڈر کا مطالبہ تھا۔ جوہری پروگرام بالکل بند کرو، اپنے اتحادیوں کی حمایت کرنا چھوڑ دو، میزائل پروگرام محدود کرو۔ مطلب یہ ہے کہ ایران کی علاقائی طاقت کو پوری طرح سے ختم کر دو، اور اس کے بدلے میں کیا ملے گا؟ صرف پابندیاں ہٹانے کا وعدہ۔ لیکن اس منصوبے پر دنیا تو بالکل تقسیم ہو گئی۔ ایران نے تو فوراً ہی اسے مسترد کر دیا، مگر حیرانی کی بات یہ تھی کہ امریکا کا سب سے قریبی اتحادی اسرائیل وہ بھی اس معاہدے کے خلاف تھا۔ وہ چاہتے تھے کہ جنگ چلتی رہے، جبکہ یورپ نے محتاط رویہ اپنایا اور اقوام متحدہ نے ہمیشہ کی طرح بس امن کی اپیل کی، یعنی عالمی سطح پر ایک مکمل انتشار و افراتفری تھی۔ اور اسی دوران دنیا کے دوسرے حصوں میں ایک بالکل الگ ہی کہانی بن رہی تھی۔ مثال کے طور پر پاکستان میں 24 نیوز HD جیسے چینلز پر تجزیہ یہ ہو رہا تھا کہ امریکہ کی پسپائی اس کی فیصلہ کن شکست ہے۔ ان کے مطابق ایران نے امریکہ کے سپر پاور ہونے کا غرور خاک میں ملا دیا ہے۔ اور یہ تناؤ صرف دشمنوں کے ساتھ نہیں تھا۔ صدر ٹرمپ نے اپنے سب سے پرانے اتحادی نیٹو پر بھی غصے کا اظہار کیا اور اسے کاغذی شیر قرار دیا، اور پھر انہوں نے وہ دھمکی دی جو کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ امریکہ شاید نیٹو سے ہی نکل جائے۔ یہ بوجھ کی منتقلی والے نظریے کا سب سے خطرناک پہلو تھا۔ تو جب ساری دھول بیٹھ جاتی ہے تو پیچھے کیا بچتا ہے؟ افراتفری کی اس حکمت عملی نے دنیا کو کس نئی شکل میں لا کر کھڑا کر دیا ہے؟ یہاں سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ جنگ اور امن کے بیچ کی جو لکیر تھی نا، وہ اب دھندلا رہی ہے۔ اس نئی سوچ کے مطابق فوجی کارروائی سفارتکاری کی ناکامی نہیں، بلکہ مذاکرات کی رفتار کو تیز کرنے اور اپنی شرائط منوانے کا ایک ذریعہ ہے۔ یعنی افراتفری کو ایک مقصد حاصل کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اور یہ چیز ہمیں ایک آخری اور بہت گہرے سوال پر لا کر چھوڑ دیتی ہے۔ جب افراتفری خود ایک حکمت عملی بن جائے تو پھر اصولوں کا کیا ہوگا؟ اتحادوں کا کیا ہوگا؟ اور جنگ اور امن کے درمیان اس دھندلی لکیر کا مستقبل کیا ہے؟ یہ وہ سوالات ہیں جن کے جواب شاید ہمیں آنے والی دہائیوں تک ملتے رہیں گے۔